کوئی ارادہ رکھتے ہیں سر؟ تھینک یو. دیکھیں وزیر اعظم مختلف امور پر جو متعلقہ اجلاس ہیں وہ بلاتے رہتے ہیں، اور اگر کسی اجلاس کی ضرورت ہوگی تو وہ یقیناً بلائیں گے. لیکن مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے وزیر داخلہ بھی اس پر وضاحت کر چکے ہیں کہ ان کو واقعی خطرات ہیں اور ان کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ہم یہ صرف ایک الرٹ ایشو کرنے کی بات نہیں ہے. ابھی تک جو خطرات ہیں ان سے نمٹنے کی استعداد موجود ہے، اور ابھی تک اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا. جو ہمارے جو ارادہ ہے اور الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے 8 فروری کو انتخابات کرانے کا، اسی میں کسی قسم کی کوئی توسیع، ترمیم، تبدیلی ابھی تک کسی طرح سے بھی ایجنڈے پر نہیں ہے. ثاقب سعید صاحب آپ تک. سلامی صاحب، آپ نے کہا کہ کابینہ نے بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ مسترد کر دیا ہے، لیکن گراؤنڈ سچویشن جو ہے وہ مختلف ہے. اب پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ کیا اقوام متحدہ کے پاس جایا جا سکتا ہے یا کسی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے پاس جایا جا سکتا ہے؟ فلسطینی عوام پچھلے 75 سالوں سے اپنی حق خود ارادیت کے لیے لڑ رہے ہیں، اور جو ان کا فلسطینی ریاست کے قائم کرنے کا حق ہے، تو ابھی تک ان کو کامیابی نہیں ہوئی. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے اس حق سے دستبردار ہو جائیں گے. جو کشمیر کا معاملہ ہے وہ 2 ملکوں کے درمیان نہیں بلکہ ایک بین الاقوامی تنازع ہے، جس کو خود بھارت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں لے کر گیا تھا، اور اس پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادیں موجود ہیں. تو جو کشمیر کا جو معاملہ ہے وہ اندرونی معاملہ نہیں ہے بھارت کا، ایک بین الاقوامی تنازع ہے، اور نہ کشمیری اپنے حق کے خود ارادت سے دستبردار ہوں گے اور نہ پاکستان اپنے اس اصولی موقف سے پیچھے ہٹے گا. شہریار سنو ٹی وی سے. جی، میرا سوال عمر صاحب آپ سے ہے کہ آپ نے کہا 5G ٹیکنالوجی جو ہے وہ لانے کی بات ہو رہی ہے، تو ایک تو یہ بتا دیں کہ کب تک اس کا امکان ہے ملک میں 5G ٹیکنالوجی آنے کا. دوسرا، جو ابھی موجودہ ہماری 4G جس کو کہہ رہے ہیں، یہ 3G سے بھی نیچے کی ٹیکنالوجی اس وقت پاکستان میں استعمال ہو رہی ہے، اور جو یوزرز ہیں، انٹرنیٹ یوزرز ہیں پاکستان میں، وہ خاصا پریشانی کا شکار ہے اس حوالے سے. تو پہلے تو ان کے حوالے سے کوئی ایسی پالیسی بنائی جا رہی ہے کہ جو کہہ کے بیچا جا رہا ہے وہ چیز ان کو ملے، صارفین کو یہاں پر پاکستان میں دستیاب ہو؟ یہ درست بات ہے. فار کمپیریزن پاکستان کی جتنی ٹیلی کام کمپنیز ہیں وہ سب مل کر تقریباً 273 میگا ہرٹز کی اسپیکٹرم شیئر کرتی ہیں. ان کمپیریزن آسٹریلیا میں ایک ٹیلی کام آپریٹر کے پاس 350 میگا ہرٹز اسپیکٹرم موجود ہے. تو کیونکہ ایک تو ان کو اسپیکٹرم دی بہت تھوڑی گئی، اس کے بعد گورنمنٹ کی اپنی پالیسیز آن فائبرائزیشن، کیونکہ اگر آپ کو 4G اسپریڈ کرنی ہے تو سیلولر ٹاور تو لگے گا لیکن کسی فائبر سے کنیکٹ ہوگا. پاکستان میں 56,000 ٹاورز ہیں ٹیلی کام کمپنیز کے، اس میں سے صرف 6,000 کو فائبر میسر ہے اس وقت. اور اس کے لیے پہلی بار ہم نے رائٹ آف وے کی پالیسی بنائی ہے کہ اگر کوئی کمپنی فائبر ڈالنا چاہتی ہے تو اس کا ایک اسٹینڈرڈائز پروسیجر بنایا ہے، اسٹینڈرڈائز پالیسی بنائی ہے اور اسٹینڈرڈائز ریٹس بنائے ہیں. وہ چاہے DHA سے گزرے، چاہے کینٹ سے گزرے، چاہے سرکار کی روڈ کے پاس سے گزرے، چاہے ریل کی پٹری کے پاس سے گزرے، اس فائبر کو، اس کو رائٹ آف وے کہتے ہیں. اور یہ بھی بہت دیر سے التوا کا شکار تھی. مجھے ایک ISP کے CEO کہہ رہے تھے کہ 18 سال قبل ہم نے یہ گفتگو شروع کی تھی حکومت میں، جو اب کسی انجام کو پہنچی ہے. لیکن ایز وی اسپیک رائٹ آف وے پالیسی لاسٹ ویک ہم نے نوٹیفائی کر دی، سارے صوبوں نے اڈاپٹ کر لی ہے، پنجاب نے بھی کر لی، سندھ نے، خیبر پختونخوا، بلوچستان نے. اور اب فائبر ڈالنے میں کوئی قدغن نہیں ہے، اور اس کے ریٹس بھی اسٹینڈرڈائزڈ ہیں، اور اگر اس میں کوئی دقت ہے تو اس کا ریڈریسل میکینزم بھی گورنمنٹ میں موجود ہے. تو ایک تو واسٹلی ہے فائبر کو ہمیں فائبرائز کرنا ہے، ملک کو فائبر ڈالنی ہے. فائبر ڈلے گی تو لوگوں کو ہائی بینڈ وڈتھ انٹرنیٹ ملے گا. دوسرا یہ کہ جب ان کو اسپیکٹرم اویلیبل ہوگی تو آف کورس آپ کو زیادہ بینڈ وڈتھ آفر کر سکتے ہیں. اس کے بعد پاکستان کا انٹرنیٹ سب مرین کیبل سے کنیکٹیڈ ہے، اور ہمارے پاس 6 یا 7 سب مرین کیبلز ہیں. کچھ ریٹائر ہونے والی ہیں، پرانی ہو گئیں، ایک دو نئی آئی ہیں. اگر آپ اس کے مقابلے میں عمان سلالہ دیکھیں جو کہ انٹرنیٹ کا ایک ہب ہے، تو وہاں پہ ہمارے سے شاید 3 یا 4 گنا زیادہ انڈر سی کیبلز ٹرمینیٹ ہوتی ہیں. پاکستان کے پاس ایک بڑی اپرچونٹی یہ ہے کہ ہم نے کاشکر سے لے کے کراچی تک فائبر ڈال لی ہے، بٹوین SCO، PTCL، جیز. اس میں ریڈنڈنٹ میں 2-3 فائبر کے لوپ ڈل چکے ہیں کاشکر سے کراچی تک.
اور جب یہ ڈل گئی ہے تو اگر چائنا نے دنیا سے کنیکٹ کرنا ہے، ابھی وہ انڈر سی کیبلز کے تھرو کرتا ہے، تو اس کو 120 ملی سیکنڈ لگتے ہیں افریقہ یورپ تک کنیکٹ کرنے کے لیے. جب یہ کوریڈور جب نے مکمل کر لیا اور چائنا سے بات ہو رہی ہے، اگر وہ یہاں سے ٹریفک راؤٹ کرے تو 20 ملی سیکنڈ میں پہنچ جائے گا. سوچیے اس طرح سے جیسے ہم جب سی پیک کا کوریڈور دیکھتے ہیں کہ اگر وہ یہ والی سڑک استعمال کر لیں تو ان کی ٹریڈ بہت آسان ہو جائے گی، ان کو بہت لمبے راؤٹ سے نہیں جانا پڑے گا. سیم فار ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی. تو جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ٹریڈ کوریڈور بن سکتے ہیں، اس طرح ہم ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی کا کوریڈور بن سکتے ہیں، چائنا کا افریقہ اور یورپ کے ساتھ، سینٹرل ایشین اسٹیٹس کا باقی دنیا کے ساتھ، اور رشیا کا. تو ہمارے اب فائبرائزیشن اکراس دا کنٹری، جس کو ہم OFC 1-2 کہتے ہیں، وہ اب مکمل ہے. اس کے اوپر PTCL نے ایکچولی کیریئر نیوٹرل ڈیٹا سینٹر بھی بنا لیا ہے، جس میں سارے انٹرنیٹ کے جو پرووائڈرز ہیں وہ کنیکٹ کر جائیں گے. اور ان انڈر سی کیبل سے اب ایک تو ہینس جو اپ اسٹریم ڈاؤن اسٹریم انٹرنیٹ کی بینڈ وڈتھ ہے وہ بھی بہتر ہوگی. ہماری جو فائبرائز ہوئی ہے اس سے بھی ٹرانزٹ کے پیسے بھی ملیں گے، جیسے ٹریڈ ٹرانزٹ کے پیسے ملتے ہیں، اس طرح ڈیجیٹل ٹریفک جب آپ کی فائبر سے کوئی راؤٹ کرتا ہے تو وہ آپ کو پیسے دیتا ہے، تو ٹرانزٹ ٹریفک کے پیسے ملیں گے. اس سے بھی انٹرنیٹ کا انفراسٹرکچر پاکستان میں امپروو ہوگا. تیسرا جو اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کو لایا جائے لو آربٹ سیٹلائٹ کمیونیکیشن میں،